وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین صدق اللہ العظیم۔ یہ آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو وضاحت سے بیان کیا کہ جو انسان مظلوم ہو اور اس کے گھر سے، اس کی زمین سے، اس کے مسکن سے اسے کوئی نکالنا چاہے تو وہ انسان ان الفاظ کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی فریاد رسی بھی فرماتے ہیں اور مظلوم کی اس انسان کی مدد بھی فرماتے ہیں اور ظالم کو سخت گرفت میں لے کر آتے ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ آج کل پریشان رہتے ہیں کہ ان کی زمین سے قبضہ کر کے یا ان کو بے دخل کر دیا گیا ہے یا ان کا حق نہیں دیا جا رہا، گھروں سے، دکانوں سے، اس طرح بہت سے مسائل ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان مشرکین کا ذکر کیا، کافرین کا ذکر کیا جنہوں نے نبیوں کو دھمکی دی۔ دھمکیاں تو آج کے دور میں بھی دی جاتی ہیں، اور دھمکی بھی کن الفاظ کے ساتھ دی؟ قرآن پاک نے اس کو واضح الفاظ میں بیان کیا۔ جیسے آج ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اس جگہ سے نکال دوں گا، آپ کے گھر سے، آپ کی زمین سے، آپ کی کسی بھی جگہ سے میں قبضہ کر لوں گا، میری بات آپ مانیں۔ اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو یہ سب چیزیں آپ سے چھین لی جائیں گی۔ اب اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ الفاظ اللہ نے قرآن پاک کے یہاں بیان فرمائے۔ سورہ ابراہیم کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا نبیوں نے جب تبلیغ کا آغاز کیا، توحید کا علم بلند کیا تو قوموں نے ان کی مخالفت کی۔ جب مخالفت کی تو ہر درمی میں ان کے سردار، ان کے بڑے لوگ اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ نبیوں کو للکار کے کہنے لگے وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ کافر لوگ، منکر لوگ۔ کس کے منکر تھے؟ نبیوں کے، نبیوں کی تعلیمات کے، نبیوں کے پیغام کے۔ اب وہ للکار کے نبیوں سے کہنے لگے لرسلہم، اے رسولو آپ کو ہم بتا رہے ہیں لنخرجنکم، ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو باہر نکال دیں گے، من ارضنا، اپنی زمین سے۔ اب زمین ان کی تو نہیں تھی کافروں کی، زمین تو اللہ کی ہے، اور نبی جس شہر میں رہتے تھے وہ شہر کوئی کافروں کا خریدا ہوا نہیں تھا، لیکن وہ بدماش لوگ تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا ہمارا ہے، جو ہماری بات نہیں مانتا وہ یہاں رہ نہیں سکتا، اور جو رہے گا وہ ہماری مان کے چلے گا۔ اس بات پر انہوں نے یہ جملہ کہا کہ ہم تمہیں اپنی جگہ سے نکال دیں گے، یہ علاقہ تو ہمارا ہے، جیسے دادا گیری والے کہتے ہیں، بدماش لوگ کہتے ہیں جی یہ علاقہ تو ہمارا ہے۔ اب ایسے وقت میں جب نبی تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اور جیسے مثال کے طور پہ کئی تبلیغی جماعت چلی جاتی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں جی نکلو یہ علاقہ ہمارا ہے، وہاں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے جو عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے، اصل میں یہاں یہ خاص قرآنی عمل ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی آپ کے شہر سے، آپ کے گھر سے نکالنا چاہے تو یہ نبیوں والا اعمال جو نبیوں پہ اللہ نے نازل کیے وہ اعمال اب دیکھیے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو اپنی زمین سے نکالیں گے۔ اپنی زمین سے کیوں؟ کہ وہ اپنی اجارہ داری سمجھتے تھے۔ او لتعودن فی ملتنا، کہا یا تو ہمارے دین پہ واپس آ جاؤ، ہمارے نظریے پہ آ جاؤ جو ہمارے باپ دادا کا عقیدہ تھا، یا پھر آپ شہر چھوڑ جاؤ، دو میں سے ایک کام کرو۔ اب نبیوں کو انہوں نے دھمکی دی، اور دھمکی کے انداز میں کہا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ۔ اب جب انسان اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے ایسے حالات میں، اور یہ عمل اختیار کرتا ہے جو نبیوں نے اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسے ہی مدد آتی ہے۔ اللہ نے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں میں نے وحی کی، ہم نے وحی کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جا کر ان پہ نزول فرمایا۔ کیا؟ ربہم، کہ تمہارا رب، لنہلکن الظالمین، تمہارا رب ان ظالموں کو ہلاک ضرور کرے گا۔ اب یہ بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے۔ انہوں نے آپ کے ساتھ ٹکر لے لی ہے اور دھمکی دے دی ہے،
اور آپ نے خالق کائنات سے رجوع کر لیا ہے، پتہ چلا اس عمل کو اختیار کرنے والا اللہ کی گرفت میں ان لوگوں کو لے آتا ہے۔ وہ عمل مجرب کیا ہے؟ آگے دیکھیے، اللہ نے خود فرمایا کہ یہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں، یا آپ کو دھکے دینا چاہتے ہیں، یا آپ سے زمین ہتھیانا چاہتے ہیں، گھر ہتھیانا چاہتے ہیں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، ہم آپ کو یہاں سکونت دیں گے۔ نبیوں سے کہا کہ آپ کو یہاں کا مسکن دیں گے، آپ یہاں پہ ٹھہریں گے، آپ کو یہاں مرکز مل جائے گا، جگہ مل جائے گی۔ من بعدہ، لیکن ان کے بعد، ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ اب آپ دیکھیے، یعنی ان کو ہدایت اب سلب ہو چکی ہے۔ انہوں نے داعی کے مقابلے پہ، جب آپ کوئی جیسے لوگ مدرسہ بناتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، لوگ مخالفت کرتے ہیں، یا ہر درجے ایسے مخالف ہو جائیں تو یہ عمل وہاں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو نکالو یہاں سے، یہ اس طرح یہاں سے ان کو مسجد ختم کر دی جائے، مدرسہ ختم کر دیا جائے، اس آدمی کو یہاں جو دین کا کام کر رہا ہے نکال دیا جائے، تو وہ عمل بھی یہ اختیار کرے۔ بہت سے لوگ مجھ سے بہت بڑی تعداد میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں شہر کے لوگ، گاؤں کے لوگ، فلاں جگہ ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے جامع عمل رکھا ہے، چاہے آپ کی زمین پہ ہو، چاہے آپ کے گھر پہ ہو، چاہے مسجد مدرسہ پہ ہو۔ اب اللہ نے فرمایا ذالک لمن خاف مقامی، ہم نبیوں میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو یہاں ٹھکانہ دوں گا، لیکن ان کے بعد دوں گا، ان کو اٹھا لوں گا، ان کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ خاص آپ کے ساتھ ہے۔ اب انسان سوچتا ہے کہ یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ تو خالی موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، یا داؤد علیہ السلام یا دیگر انبیاء کے ساتھ ہوں گی نا مختص۔ یہ کیا کہ آپ بتا رہے ہیں، مجھے آپ پوچھیں کہ آپ بتا رہے ہیں وظیفہ آج کے دور کے لیے کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اب یہ آپ ترجمہ دیکھیں، اور یہی بات تمام مفسرین نے لکھی ہے، دنیا کی کوئی تفسیر ترجمہ اٹھا لیں، وہ کیا لکھا؟ فرمایا ذالک، اسی طرح، یہ اللہ نے لفظ بولا ہے کہ خاص نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، ذالک اسی طرح میں کرتا ہوں سب کے ساتھ، لمن خافا، لیکن جو وہ صفات اختیار کر لے گا جو نبیوں کی صفات ہیں۔ ذالک لمن خاف مقامی، وہ صرف پہلی کون سی ہے؟ لمن خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، یعنی میرا خوف جس کے اندر ہوگا، وخاف وعید، اور میری عذاب سے، میری وعیدوں سے بھی خوف کھائے گا، یعنی آخرت کی وعیدیں، قبر کی وعیدیں، جہنم کی وعیدیں۔ واستفتحوا، تو مشرکوں نے کہا تھا بتاؤ لاؤ وہ چیزیں ظاہر کریں، تو اللہ نے جب ان پہ پکڑ کی، ان کو گرفت میں لیا، وخاب کل جبار عنید، تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گرفت کی، وخابا، تو وہ سارے نامراد ہو گئے، کل، سارے کے سارے، جبار، متکبر لوگ جو تکبر میں یہ جملے کہہ رہے تھے، عنید، اور حد درجے جو ہے وہ رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اور جو ہے وہ اس طرح جو ہے راندہ درگاہ ہو گئے۔ یہ اللہ نے ان کے لیے 3 چیزیں بیان کی ہیں جو نبیوں کو دھمکیاں دیتے تھے، جو ان کے لیے کہا، پہلی بات وخابہ، نامراد ہو گئے، پھر فرمایا جبار، وہ متکبر تھے، اور عنید ہو گئے۔ تو اب وہ عمل جو آپ کے مخالف کو، آپ پہ قبضہ کرنے والے کو، آپ کی زمین، گھر، مکان، گاڑی، دکان، کسی بھی چیز پہ، مسجد، مدرسہ، آپ حق پر ہیں، اگر یہ نہیں کہ آپ باطل ہیں، آپ خود غلط کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ نے صاف کہا ذالک لمن خاف مقامی، تو یہ شرط ہے کہ جو نبیوں کی نہج پر ہوگا، جو اپنے اندر بھی وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، 100% تو نہیں ہو سکتی۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ ابراہیم کی، اور آیت نمبر 14 کا یہ حصہ ہے، آپ نے جو پڑھنا ہے، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، بس یہ آپ پڑھ کے 41 بار صرف 7 دن عمل کریں، آپ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی جو قبضہ کرنا چاہتا ہے، جو چھیننا چاہتا ہے، جو پلاننگ کر رہا ہے، پہلے تو اللہ اس کو سمجھ دے گا، نہیں تو سخت گرفت کرے گا،
اور آپ کو وہاں اور پکا کر دے گا۔ چونکہ اس آیت میں اللہ نے کہا ذالک پہلے کہہ کے بتا دیے سب نبیوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، جو نبیوں کے طرز پہ چلے گا اس کے لیے مختص ہے، اور دوسرا جو یہ صفات پیدا کرے گا اور ان صفات کو جو 41 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، میں تمہیں پکا کر دوں گا لیکن ان کو ہٹا دوں گا۔ جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں من بعدہم کا لفظ کہہ کے بتا دیا، ان کو ہٹا دوں گا، آپ کو پکا کر دوں گا۔ تو آج اس دور معاشرے میں ہمارے یہ قبضہ بہت زیادہ ہے، لوگ بیرون ملک ہیں، ان کے گھروں پہ یہاں قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، ان کی دیگر چیزوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں۔ تو اس قبضے کے لیے سب سے بہترین جو الفاظ ہیں قرآن کے، جو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے جامع بہترین الفاظ ہیں، وہ بندہ، وہ گروہ، وہ تنظیم، وہ تحریک، وہ 1 ہو یا 100 ہو، 1000 ہو یا لاکھ ہو، اللہ نے جن کے لیے آیت نازل کی وہ تو کروڑوں میں تھے اور نبی اکیلا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا میں آپ کو یہاں ٹھکانہ دوں گا، ان کو ہٹا دوں گا، اور ان پہ اللہ کی گرفت بھی آئی، پکڑ بھی آئی، انشاءاللہ ان پہ بھی آئے گی جو لوگ اس مقصد کے لیے پڑھیں گے اور اس کو 7 دن پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اس کا فیض ملے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔